الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم. میرے محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ رات رمضان المبارک کی قیمتی راتوں میں سے ایک رات ہے، اور ان قیمتی راتوں میں سے بھی جو رات راتیں ہیں ان میں سے آخری رات ہے۔ جیسا کہ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کے اندر اپنی کمر کس لیتے تھے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ یہ کمر کسنا کس چیز سے بولا جاتا ہے؟ آخر کمر کسنے سے مراد کیا ہے؟ تو اس سے مراد کہ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کے اندر اپنی عبادات کو، اپنے قیام کو، اپنے نفل نوافل کو، قرآن کی تلاوت کو، ذکر و ذکر کو مزید اعلیٰ کر دیتے تھے۔ روزانہ رمضان کے اندر عبادت تو کرتے تھے اللہ کے نبی، لیکن آخری عشرے کے اندر ان عبادات کو، ان کا پیریڈ، ان کا دورانیہ ذرا بڑھا دیتے تھے، کیونکہ یہ رمضان یہ بڑا ہی قیمتی مہینہ ہے۔ یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ، بابرکت مہینہ۔ اس مہینے کے اندر انسان اپنے تمام گناہ، انسان اپنے تمام نافرمانیاں، اللہ کی معصیت، اس کے رسول کی معصیت، انسان کی بدکاریاں، اس کی تباہکاریاں، انسان کی سستی، انسان کی کاہلی جو انسان نے پورا سال کی ہوئی ہوتی ہے، انسان اس مہینے کے اندر آ کر ان تمام گناہوں کو ختم کروا سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑی مصیبت یہ بن چکی ہے کہ ہم نے رمضان کے آنے کو، رمضان کا مقصد سمجھا ہی نہیں تھا کہ آخر رمضان کا مقصد ہے کیا۔ جب اللہ کے رسول منبر پر چڑھتے ہوئے انہوں نے آمین کہا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے آج آمین کہا، پہلے آپ نے کبھی ایسے کی بات آپ کا معمول یہ نہیں تھا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے فرمایا۔ اب انہوں نے فرمایا کیا تھا؟ اگر ہم یہ بات سمجھ لیں، اس جملے کو ہم سمجھ لیں، اس جملے کو ہم اپنے ذہن نشی کر لیں، تو یقیناً ہم لوگ اس رمضان کے مقصد کو، رمضان کے آنے کو ہم سمجھ کر اپنے آپ کو اللہ کے ہاں بھی، دنیا کے اندر بھی فلاح و کامیاب کر سکتے ہیں ہم لوگ۔ تو جبرائیل نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ کے رسول جس انسان نے رمضان کو حاصل کر لیا، رمضان پا لینے کے بعد اس انسان نے سحری اچھی نہ کی، افطاری اچھی نہ کی، اس انسان نے تراویح نہ پڑھی، اس انسان نے قرآن نہ پڑھا، وہ انسان ہلاک تو برباد ہو جائے، انسان تباہ ہو جائے۔ بلکہ جبرائیل نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول جس انسان نے رمضان پا لیا اور اس انسان نے رمضان پا لینے کے بعد اپنے رب کو نہ بنا سکا، رب کو راضی نہ کر سکا، وہ انسان ہلاک۔ اب ہم نے رب کو راضی کرنا ہے، وہ کیسے کرنا ہے؟ رب کو منانا ہے، وہ کیسے منانا ہے؟ ہمارے پاس حضرات جس طرح رمضان سے پہلے کا معمول تھا ویسے ان کا رمضان کے اندر معمول، صرف ایک چیز اس
اضافہ کیا ہے کہ سارا دن بھوکا کیسے رہنا ہے. نہیں محترم بھائیوں، ہمارا مقصد، رمضان کا مقصد، رمضان کے آنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم لوگ صبح سے لے کر نہ کچھ کھائیں نہ کچھ پئیں اور شام کو جب سورج غروب ہو جائے تب جا کر ہم لوگ کھانا پینا کھائیں، بلکہ رمضان کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ اس رمضان کے اندر اپنے گناہوں کو معاف کروا کر اپنے رب کو راضی کر سکیں. اب وہ معاف کیسے کروانا تھا، وہ مقصد کیسے حاصل کرنا تھا؟ وہ مقصد قرآن کی تلاوت، قرآن کی پڑھ کر اور قرآن میں سن کر بھی. یہ قرآن میں سننا ایک بہت لمبا موضوع ہے. تو قرآن میں سننے کتنی فضیلت ہے. ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ تراویح ہفتے میں پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جواب ملتا ہے اپنے پڑھنے کا. یہ قرآن سننے کی فضیلت تو اتنی فضیلت ہے کہ انسان قرآن سننے سے انسان کے دل پہ اتنا گہرا اثر ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس، وہ ایمان کی حلاوت بڑھ جاتی ہے. پتہ نہیں کتنے ہی واقعات صحابہ کرام بڑے بڑے کفار میں سے تھے، کفار کے وہ چودھری سردار تھے، لیکن قرآن کو سن کر وہ لوگ مسلمان ہوئے. قرآن کی تلاوت سن کر وہ لوگ مسلمان ہوئے. پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، غور و فکر نہیں کیا، بلکہ قرآن سن کر ہی مسلمان ہو گئے تھے. تو ہمارا یہ رجحان بہت کم ہے. ہم لوگ قرآن کو ترجیح نہیں دیتے، ہم لوگ تلاوت کو ترجیح نہیں دیتے. قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، ہمارے کانوں پہ جوں نہیں ریگتی کہ یار قرآن ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن کی تفسیر کے بارے میں جا کے نبی نے کتنی فرمائی ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے بازاروں کے اندر، ہمارے خاندانوں کے اندر آج اگر قومی ترانہ لگ جائے، تمام لوگ چھوٹے سے نوجوان تک، نوجوان سے بوڑھے تک، تمام لوگ اس کی عزت کرتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو دستے بس نہیں کرتے. میں ادھر دیکھتا ادھر دیکھتے کیوں بھائی ترانہ ہو رہا، قومی ترانہ ہو رہا. لیکن اس کے متصل بات جب قرآن کی تلاوت ہو، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، تمام لوگ اپنے معمول کے مطابق جا رہا ہے. یعنی کہ قرآن کو ترجیح نہیں دے رہے ہم لوگ. قرآن کے اندر سورۃ جن وہ پڑھی بھی ہوگی آپ نے یقیناً، وہ سنا بھی ہوگا یقیناً آپ نے. وہ جنوں کی جماعت آئی، انہوں نے قرآن سنا اور جنوں کے بڑے قرآن سن کے مسلمان ہو گئے تھے. کئی صحابہ کرام جیسے کہ حضور کا واقعہ ہے، اب انہوں نے باقاعدہ کوئی دین آ کر نہیں سیکھا تھا، انہوں نے قرآن کو سمجھا نہیں تھا آ کر باقاعدہ، بلکہ اپنی بہن سے قرآن کو سن کر، اپنے بہنوئی سے قرآن کو سن کر قرآن سنا اور قرآن کی لذت اتنی ملی، قرآن کی اتنی مٹھاس ملی کہ فوراً آ کر اللہ کے مسلمان کو اسلام قبول کر لیا. یہ بھی ایک واقعہ نہیں بلکہ بڑے سینکڑوں واقعات قرآن سننے کے. قرآن سن کے انسان مسلمان ہو جاتے ہیں. اور دوسرا کام، قرآن کے بعد قرآن تلاوت کریں، قرآن سیکھیں، قرآن سکھائیں. قرآن کو سیکھنے کے بعد ہمارا مقصد حاصل کرنے کے لیے تراویح کا اہتمام کیا کریں. نماز تراویح اس کے اندر قرآن بھی سن لیتا ہے، انسان قیام بھی کر لیتا ہے، انسان قیام کی فضیلت کو حاصل کر لیتا ہے. یعنی کہ ایک عبادت پتہ نہیں کتنی عبادتوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے یہ تراویح. اور پھر وہ چھوٹے چھوٹے اعمال جن کی بنا پر انسان اپنے صغیرہ کبیرہ گناہ ان کو معاف کروا سکتا ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو انسان 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم انسان یہ پڑھتا ہے، اس انسان کے تمام صغیرہ گناہ وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. فروغان مثل البحر، اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو تو انسان کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور یہ داخلات کے اندر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ یا میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کروں، میں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کروں، میں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کروں. تو میں آپ کو چند وہ اعمال بتاتا ہوں جن کی بنا پر انسان اس واقعہ کا مقصد پورا کر سکتا ہے. اور واقعہ پورا کرنے کے بعد انسان
اپنے رب سے اپنے گناہوں کو ختم کروا سکتا ہے. انسان اپنے گناہوں کو تبدیل کروا کر نیکیوں میں انسان بدل کر سکتا ہے. تو چند اعمال کون سے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو انسان رات عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اور اگلے دن صبح کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے تو اس انسان کو مکمل قیام کا ثواب ملتا ہے. گویا کہ انسان نے پوری رات انسان نے قیام کیا اس کے برابر انسان کا ثواب ملتا ہے جو انسان عشاء کی نماز باجماعت ادا کر لے اور صبح کی نماز انسان باجماعت ادا کر لے. ہم لوگ عبادتیں کرتے ہیں لیکن ہمارا نیت ہمارا مقصد ہماری توجہ نہیں ہوتی ان کی طرف. کتنی فضیلت ہے اس میں. اس کے بعد انسان تراویح کا اہتمام کرے قیام کا اہتمام کرے. اللہ کے رسول رمضان کے اندر قیام کا اہتمام کیا کرتے تھے تو وہ ہم لوگ تراویح ادا کر لیتے ہیں. پھر قرآن کو سننا وہ تراویح کے اندر ہی آ جاتا ہے کہ ہم تراویح پڑھیں تراویح ادا کریں باجماعت ادا کریں اور انسان پھر قرآن کو سن لیتا ہے. اس کے بعد انسان چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ان کی تسبیحات کریں ان کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں. سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. انسان کی تلاوت کثرت سے کرے کثرت سے ان کو ادا کرے یعنی کہ انسان اس کے گناہ تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں تو انسان کی ان کو کثرت سے پڑھتا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا میرے صحابہ تم کو میں جنت خزانے کی کنجیاں دے دوں تم کو میں جنت کا خزانہ اس کی رہنمائی میں فرما دوں. فرمایا اللہ کے رسول ضرور کیوں نہیں. فرمایا جو انسان لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے گویا کہ انسان نے جنت کا خزانہ حاصل کر لیا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگ ان اذکار کو ان دعاؤں کو ان مسلموں اذکار کو اپنے صبح شام کو ٹکڑا بنا لیں اپنی اس نے بیٹھنے میں ان دعاؤں کو ان اذکار کو پڑھا کریں تاکہ ہم لوگ ہم سستی ہوئی کاہلیت سے دور ہو جائے اور ہم سے صغیرہ گناہ دور ہو جائے. تو اللہ ہمیں اس رمضان کے مقصد کو سمجھنے کے بعد ان اذکار کو کرنے کی قرآن کو سننے کی قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.